سچ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عبد الخالق اکڑ۔ اس وقت میں خیمہ بستی میں موجود ہوں۔ یہاں پہ دریائے راوی کی بے رحم ریلوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیں اور وہ خیمہ بستی میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے فیملیز تھے جن کی بیٹیوں کی شادی ہونی تھی، لیکن وہ جہیز کے سامان پانی لے کے بہا کر لے کے گئے اور جو خوشیاں تھیں ان کی وہ ادھوری رہ گئی۔ لیکن پاکستانی عوام ایسے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، جنگ ہو، لیکن وہ اپنی ہمت جو ہے وہ کبھی نہیں ہارتے، وہ ہمت باندھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایسے بھی فیملی اس خیمہ بستی میں ہے، انہوں نے بھی ایک ایسے حالات میں جہاں پہ ان کے پاس اپنا گھر کچھ بھی نہیں تھا، ایک خیمہ بستی میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، جہاں پہ ان کو جو ہے بنیادی فیسلٹیز بھی میسر نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایک ناممکن چیز کو ممکن بنا دیا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ شادی کے ایک اپنی بیٹی کی شادی، وہ بچی کی شادی کروا دی ایک فیملی سے۔ مزید ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ شادی کیسی ہوئی اور یہ پہلے سے طے تھی یا یہاں کے میں آ کے ان سے پھر ساری چیزیں جو ہے طے کی گئی۔ جی انکل بتائیے گا، یہ شادی کے حوالے سے پہلے سے آپ ایک دوسرے کو جانتے تھے یا کہ میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کے بعد یہ معاملات طے ہو گئے؟ نہیں، شادی سے پہلے تو کوئی نہیں جانتے تھے ان کو۔ ہم تو ادھر تھیم پارک میں رہی تھی، جب سیلاب آیا تو سیلاب میں سارا کچھ بہہ گیا، تو اب تو گھر خالی ہے، اس میں صرف خالی پیٹیاں پڑی ہیں۔ تو جو سامان تھا، باقی جو تھوڑا بہت تھا وہ لوگ اٹھا کر بیچ میں سے لے گئے، دروازے سارے ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو خیمہ بستی بسائی گئی، تو اس میں ہم بھی آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ تو یہ تقریباً 1 ماہ ہو گیا یہاں پر رہائش پذیر۔ تو یہاں سے ایک فیملی میری بیٹیاں 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، تو اس میں سے سارے بیٹے پر جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں۔ فیملی یا بڑا بیٹا ہے، اس کو اس وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا کہ یہ یہاں سے عزیز پٹی ٹاؤن میں نہیں جا سکتا تھا، تو اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا۔ میں برین ہیمریج کا مریض ہوں، میری بیوی فالج کی مریض ہے، تو ہماری مہنگی دوائیاں ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے ہمیں یہاں سے جو ہے نا خیمے میں سے رشتہ آ کے مانگا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی 6 بیٹیاں ہیں تو ہمیں 1 بیٹی کا رشتہ دے دیں، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ تو مطلب کہ اس طرح حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں یہاں پر؟ تو میں نے کہا نہیں، آپ ٹھیک ہے، شام کو ہم سوچ کر بتائیں گے۔ وہ شام کو پھر 2-3 فیملی کے لوگ جو ہے نا وہ آ گئے، تو انہوں نے آ کے بتایا۔ تو پھر میں نے اس کے بیٹے کو بلا لیا، اس کے ساتھ بات کی، میں نے اپنی بیٹی کو بھی بلا لیا، بٹھایا۔ میں نے کہا ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اس میں ناپسند پسند یہ ابھی کر لیں، کل کو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ٹھیک نہیں ہے، بیٹی کہے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں۔ انکل، ان لوگوں کو آپ پہلے سے جانتے تھے یا آپ لوگوں نے 1 منتھ یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، کوئی سلام دعا تھی جانتے تھے یا بس اچانک کیسے ہوا یہ سر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری بیٹیاں جو اسکول میں ہیں وہ پڑھا رہی تھیں، یہاں پر اسکول میں پڑھا بھی رہی تھیں، تسبیح نماز بیٹی پڑھاتی تھی، تو ساری عورتیں وہاں پر اکٹھی ہوتی تھیں۔ تو باقی والنٹیئر کی حیثیت سے بھی جو ہے نا وہ تمام خیموں میں دودھ وغیرہ تقسیم کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میرے پاس آئے ہیں اور آ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں بیٹی آپ کی اچھی لگی ہے تو ہمیں آپ رشتہ دے دیں۔ آپ کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہیں اور وہ جس کے ساتھ ابھی ان کی شادی ہوئی وہ کتنا پڑھا لکھا ہے؟ یہ میٹرک کیا ہے جی، باقی بچوں نے سب نے میٹرک سائنس کے ساتھ کیا ہے، اور بڑا بیٹا حافظ قرآن بھی ہے اور مفتی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس نے BA کیا ہے۔ چھوٹا بیٹا انٹرمیڈیٹ کیا ہے اس نے، اور بیٹی بڑی جو ہے نا وہ اس وقت آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کا کورس کر رہی ہے سپیریئر یونیورسٹی سے۔ تو اس سے چھوٹی بیٹی جو ہے نا وہ لیڈ سے جو ہے نا وہ IT کا کورس کر رہی ہے، جس کا جو پرسوں رزلٹ آیا ہے اس میں سے 500 میں سے 365 نمبر اس نے لیے ہیں۔ اس حالات میں بھی وہ یہاں پر بچوں کو اسکول میں پڑھا رہی تھی، تو وہ حالات کی وجہ سے انہوں نے آگے ہم سے رشتہ مانگا، تو پھر ہم نے اس کو انکار نہیں کر سکے۔ میں نے کہا، انہوں نے کہا جی خیمے میں بیٹھے ہیں تو آپ جو ہے نا اسی خیموں میں دیکھ کر جو ہے رشتہ کرنا ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر۔ انکل، مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل، آپ لوگ ایک مشکل سے گزرے، آپ لوگوں کے گھر برباد ہو گئے، آپ لوگوں کی جو ساری چیزیں تھیں وہ برباد ہو گئے، اس طرح کا ڈیسیجن لینا۔ پھر عام ہمارے سوسائٹی میں جو جہیز کا ڈیمانڈ ہے وہ بھی ہوتا رہتا ہے، آپ لوگوں سے جہیز کا ڈیمانڈ کیا گیا یا اس حوالے سے کیا معاملات طے ہوئے آپ لوگوں؟ سارے معاملات اس سے پہلے کہا کہ ہمارے پاس جو سامان ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس جو کپڑے بھی ہیں یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن سے ہی ہمیں ملے ہیں۔
تو اسی کپڑوں میں ہم نے یہاں سے اگر الوداع کریں گے، بچی کو جہیز وغیرہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے وہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ختم کر دی. انہوں نے کہا جی ہمیں بچی پسند ہے تو آپ جو ہے بچی کا رشتہ ہمیں بس دے دیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کو واپس بھیج دیا. تو پھر دوبارہ وہ واپس آئے. میں نے کہا بچے کو یہ دیکھ لو، بچے میں کہا زبردستی نہیں ہے، اگر آپ کے ماں باپ تو آپ کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں تو تب بھی مجھے علیحدگی میں بتا دو، سمجھ گئے. پھر وہ دوبارہ گئے ہیں اور آدھے گھنٹے کے بعد آ کر انہوں نے کہا جی نہیں جی اب میرے بیٹے نے کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی نہیں ہے. انکل پسند تو ان کی طرف سے کی گئی لڑکی کو، ان کی طرف سے رشتہ آیا آپ کو، لیکن لڑکی کے اس حوالے سے کیا خیالات ہیں؟ جی وہ اس کے بعد میں نے ان کو بتا دیا کہ میں بیٹی سے پوچھ کر پھر آپ سے بات کرتا ہوں. پھر میں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کے سب نے، میں نے کہا بھی اگر آپ نے بیٹے کو ان کے دیکھا ہے، اگر آپ کی سوچ بہتر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رشتہ اچھا ہے تو میں کر دیتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں تو میں پھر نہیں کروں گا کسی صورت بھی، مطلب کہ دل آزاری اس میں نہیں کرنا چاہتا. تو بیٹی نے کہا پاپا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کر دیں. انکل ایک مشکل دور سے گزرے ہیں، آپ بھی گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ یہ چیزیں سارے، لیکن اس بیٹی کے رشتے کے بعد آپ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کریں. کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں بیٹی تو ہم نے بیاہ دی، اس کا سارا ابھی تو ہم نے وہ سارا کیا، لیکن اس کا ذمہ جو ہے وہ سارے کا سارا الخدمت فاؤنڈیشن نے اٹھا لیا کہ ہم بیٹی کی رخصتی جو ہے وہ ہم خود کریں گے، آپ کا ذمہ ختم ہو گیا. تو الحمدللہ انہوں نے یہاں پر وہ اس کا کھانے کا انتظام کیا. پھر جو ان سے بن پڑا انہوں نے اس کا جہیز کا جو سامان تھا وہ بھی ان کو دیا ہے، جس میں پکھا، واشنگ مشین، سلائی مشین وغیرہ شامل ہے، کپڑے شامل تھے، برتن شامل تھے، سیٹ وغیرہ کو شامل تھے. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میں ایک خیمے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں. تو ابھی جو ہے نا ہمیں تو ان کے گھر کا بھی نہیں پتہ ہے، ان کو ہمارے گھر کا نہیں پتہ ہے. آج ہم وہ بیٹی کو لے کر آئے ہیں ولیمے کے اپنا مکلاوا لے کر آئے ہیں، تو میں نے کہا اب اپنے گھر سے رخصت کال کریں گے، آپ ادھر آ کے اس بیٹی کو لے جائیں آگے. جی انکل، آپ لوگوں کے گھروں سے پانی نکال دیں گے. اب میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں آپ لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے اپنی پیکنگ ہو رہی ہے، آج آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، اپنی خوشی کیا ہے، تاثرات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے جو ہمارے ساتھ دن رات یہاں پر ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس سے بڑا کوئی اور تعاون ہو نہیں سکتا. اور اس سے بڑا تعاون یہ کون کر سکتا ہے کہ ایک بیٹی کو انہوں نے مجھے مطلب کہ میرے کپڑوں کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے سارا ذمہ اٹھا لیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اس رشتے کے اوپر. تو آج ہم گھر میں جا رہے ہیں، وہاں پر ابھی مطلب کہ پانی تو گھر کا سوکھ گیا ہے، لیکن باہر پانی کھڑا ہے. آگے جا کے دیکھیں گے کہ اب کیا کرنا ہے. ابھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، لیکن آگے ہمارے حالات جو ہیں ابھی درست نہیں ہیں. آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. جی بالکل ناظرین، جیسے آپ نے سنا دریائے راوی کے اور بھارتیہ بھی دہشت گردی نے یہاں لوگوں کے گھر اجاڑ دیے، ان کی خوشیاں لے کے گئے، لیکن پاکستانی عوام ایسے وہ کسی بھی صورتحال میں جو ہمت نہیں ہارتے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک انوکھا جو ہے یہاں پہ انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، بلکہ ہم اس کو اپریشیٹ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے خیمہ بستی میں ایک دوسرے کا نا بیٹی اور اس کے جو دوسرے ان کا بیٹا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور ان کی شادی ہوئی ہے، اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، لیکن ایک خیمہ بستی میں ایک مہینہ رہتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کے ان کو پسندیدگی آ گئی ایک دوسرے کی، تو اس کے بیس پہ انہوں نے شادی کر لی. فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ.